السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا انبیاء جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، جو مشن لے کر کے آئے تھے، اس مشن میں انبیاء کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ قرآن عزیز کے مطالعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں سے، انبیاء کی سیرتوں سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد حکومت کا قیام نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی توحید اجاگر کرنا تھا، شرک اور مظاہر شرک سے لوگوں کو بچانا تھا، خیر کی طرف رہنمائی کرنی تھی۔ یہ سارے مقاصد تھے انبیاء کے۔ تو یہ جو مقصد قرآن نے بتایا ہے، آیا اس مقصد میں انبیاء کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ انبیاء کا جو منہج ہے، اس منہج سے منحرف جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے انبیاء کا جو مشن بتایا، ہم نے یہ پڑھا اور جانا کہ وہ اس مشن میں تو ناکام تھے۔ یعنی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد قیام حکومت تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی اکثریت اس مقصد میں ناکام ہے، لہذا یہ مقصد تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مقصد دے کر کے انبیاء کو بھیجا تھا، اس مقصد میں انبیاء بالکل 100% کامیاب رہے۔ اس اعتبار سے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء سے دشمنی کی، جن لوگوں نے بھی انبیاء کا انکار کیا، ان کی رسالت کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف انبیاء کی مدد کی۔ قرآن میں جتنے بھی اقوام کا ذکر ملے گا، آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دشمنوں کے خلاف انبیاء کی مدد فرمائی۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا، اور ان کے مقابلے میں کافر، انبیاء کو جھٹلانے والے، انبیاء کی تکذیب کرنے والے، ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والے دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے، شکست کھائے، شرمسار ہوئے، اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہمارے اپنے پیغمبروں کے تئیں ہو چکا ہے۔ کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تئیں کر لیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ انبیاء کو تو ہم ایک مقصد دے کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن ہم ان کی مدد کریں گے، انبیاء کی ہم مدد کریں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا تھا، اور پہلے سے اللہ فیصلہ فرما چکا تھا کہ اللہ والا جو لشکر ہوگا وہی غلبہ پائے گا۔ تو قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ انبیاء کو تو کہا گیا کہ وہ منصورون ہیں،
انبیاء منصورون ہیں، اور انبیاء والے، اللہ والے انبیاء کے متبعین، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حزب اللہ ہیں اور ان کو ہمیشہ غلبہ رہے گا۔ تو یہ اصل کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ میں یعنی اللہ خود اور اسی طرح سے جو میرے پیغمبر ہیں، جو رسول ہیں، جتنے بھی آئیں گے سب کے سب غالب ہی رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے۔ تو یہ آیت میں بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم ہمارے رسولوں کی اور ان رسولوں پر جو ایمان لائیں گے، جو مومن ہوں گے، ان کی ہم مدد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے جب تکذیب کی جھٹلایا، کس چیز کو؟ قاریہ کو جھٹلایا۔ قاریہ یعنی قیامت، یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم ثمود کو تو ایک خوفناک چیخ نے ہلاک کر دیا، اتنی زور کی آواز ہوئی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے اور مر گئے سب کے سب۔ اور قوم ثمود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے تیز تند آندھی چلا دی، یہ مر گئے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء ایک مقصد لے کر کے آئے تھے، حکومت قائم کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں توحید کو اجاگر کرنا۔ اور جن لوگوں نے بھی اس توحید کی مخالفت کی، انبیاء کے مشن کے آڑے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے تئیں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، کہ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی دعوت کو جھٹلایا، اس مشن کے راستے میں آئے جو حضرت نوح علیہ السلام دے کر کے بھیجے گئے تھے، اغرقناہم، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو ڈبو کے مار ڈالا، سب کو ڈبا دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، نشانی بنا دی، عبرت بنا دیا۔ تو ایسے جتنی بھی آیتیں آپ قرآن میں پڑھیں گے، یہ آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ایک کھلی کامیابی، ایک زبردست نصرت یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تئیں بیان فرمائی۔ اس کے بالمقابل کافروں کی شکست، نقصان، مکمل تباہی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نے انبیاء کا جو مشن بتایا، جو مقصد بتایا اس دنیا میں آنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ توحید کی دعوت تھی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، اور اس مشن میں، اس مقصد میں تمام کے تمام انبیاء کامیاب رہے، کوئی ناکام نہ رہا، کوئی نبی ناکام نہ رہا، چہ جائے کہ اس پر ایمان لانے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا جو پیغام تھا، اس پیغام کو انہوں نے پہنچا دیا، ختم ہو گیا۔ ماننا نہ ماننا اس قوم کی نیک بختی اور بدبختی پر منحصر ہے۔ مانے جو مانے وہ سعادت و کامرانی کو پہنچے، اور جو نہیں مانے وہ ناکام ہو گئے۔ تو انبیاء کہاں ناکام ہوئے؟ انبیاء تو کامیاب ہی ہوئے کہ ان کو جو کام دے کر کے بھیجا گیا تھا وہ کام انہوں نے کر دیا۔ آپ کو کوئی ایک پیغام دے کر کے بھیجے کہ آپ فلاں کے پاس جائیے اور میرا یہ میسج پہنچا دیجیے،
اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس میسج پر وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ کا کیا کام ہے کہ اللہ نے ایک پیغام، آپ کو ایک پیغام ملا، وہ میسج آپ پہنچا دیجیے۔ آپ وہاں سے پیغام پہنچا کر کے واپس آتے ہیں، آپ کا جو محنتانہ ہے آپ کو ملنا چاہیے۔ وہ سامنے والا نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ نے بات پہنچائی تھی لیکن سامنے والے نے مانا نہیں، اس لیے آپ کو آپ کا محنتانہ نہیں ملے گا، آپ کو آپ کا اجر نہیں ملے گا، بالکل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شادی کارڈ پہنچانا آپ کی ذمہ داری، آنا نہ آنا ہماری ذمہ داری ہے، سمجھ نا؟ تو کارڈ پہنچانے والے کی کوئی غلطی نہیں، اس نے تو پہنچا دیا، بتا دیا۔ اب جو آئے گا وہ دعوت میں شریک ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ محروم ہوگا۔ اور بہت پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ ایک دن دو فرشتے آئے، حضرت جبریل امین بھی تھے اور دو فرشتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سو رہے، وہ آئے اور آپ کے پیر کے پاس کھڑے ہو گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تو ایک فرشتہ کہتا ہے ذرا ان کی مثال بیان کیجئے، بات کچھ واضح نہیں ہوئی، کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے ایک محل بنایا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، وہی وہ ایک اینٹ ہے کہ اس دیوار میں اس کو جڑ دیا جائے تو دیوار مکمل ہو جائے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہے مثال بیان کرنے سے، وہ تو سو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا جاگتے رہتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی صفت ہے کہ دل ان کا جاگتے رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ تو وہاں اس فرشتے نے ایک مثال بیان کی، کہا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک محل بنوایا اور اس محل میں اس نے انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی، اور اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے کو منتخب کیا اور اس کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ بادشاہ کے جانب سے دعوت ہے، تو جو بھی اس دعوت میں آئے گا اس کو ساری نعمتیں ملیں گی۔ تو کہا بات واضح نہیں ہوئی، تو کہا بات واضح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اس جنت کی نعمتوں سے مستفیض ہونے کے لیے کہ کیسے اس دعوت میں یا اس جنت میں آ سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، پھر ان کو بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے۔ تو جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کو قبول کیا، انہوں نے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے، اور جو دعوت قبول نہیں کریں گے وہ محروم رہیں گے۔ تو بالکل یہی کام انبیاء کا ہے۔ تو انبیاء نے اللہ کا جو پیغام تھا پہنچا دیا، وہ کامیاب رہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے تھے، یا آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے ان نبیوں کے لیے ایک سیاسی میدان جو ہے اس کو ہموار کرنے کی کوشش کی، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی طرف اگر ہم دیکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پر بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بھی اور ان کے قوم کو بھی ایک بڑی مصیبت سے ہم نے نجات دی۔ بڑی مصیبت کیا تھی؟ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی، وہی لوگ غالب رہے۔ اب قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس
جب ان کی قوم روتی ہوئی آئی، قال موسیٰ لقومہ، روتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو فرعون اور ان فرعونیوں سے بڑی تکلیف پہنچی، بہت مصیبت ہم نے اٹھائی ہے، تو اس کا حل نکلنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، انتظار کرو، بہت قریب، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو برباد کرنے والا ہے، ان کو برباد کرنے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس سرزمین میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے. اور کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کا راستہ اختیار کرو. اور یہ کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ سرزمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھو تقوی والوں کے لیے ہی بہترین انجام ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون، ان فرعونیوں کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کر دیا. اور کیسے کیا؟ قرآن میں پورا واضح ہے، پورا بیان کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ اے موسیٰ ہمارے بندوں کو جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ان کو راتوں رات لے کر کے نکل لو، مصر سے نکل جاؤ. اور یہ بھی بتا دیا گیا فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. بتائیے، ایک راستے پر چلنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آگے کھڈا ہے، سمجھے نا؟ تو اللہ نے بتا دیا تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور پھر ہوا یہی. اللہ فرماتے ہیں آگے جو ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں کو ہم نے ان کے باغات سے، ان کے محلات سے، ان کے خزانوں سے نکال کر کے ہم لے کر کے آ گئے. کہاں لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ؟ وہیں دریائے نیل میں سارے کے سارے آئے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس طرح سے بنو اسرائیل کو ہم نے مصر کا وارث بنا دیا. یہاں رک کر کے ایک بات ہم بتا دیں کہ قرآن میں اور احادیث میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کے ساتھ میں نکلے وہ دوبارہ مصر میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لے کر کے چلے گئے تھے، میدان تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے، وادی سینا میں وہاں بھٹکتے رہے. اس کے بعد پھر یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جب میدان تیہ میں مطالبہ کیا کہ بھیا ہم کو من و سلوا نہیں ہونا، یہ فری کا کھانا نہیں ہونا، اس سے ہم اکتا گئے. تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، اللہ سے دعا کرو اور اس زمین سے اپنے چاہت کے مطابق ہم کچھ اگانا چاہتے ہیں اور وہ ہم کھائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 2 آپشن ہے، اہبطوا مصرا، جاؤ مصر میں چلے جاؤ، وہیں کھیتی کرو. اور آگے ذکر ہے میدان تیہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا، وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، وہیں میدان تیہ ہی میں جب تھے انتقال ہو گیا. اس کے بعد غالباً یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کہا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مطالبہ کیا تو آپ نے کہا کہ یہ شام کی سرزمین ہے، یہاں جاؤ کھیتیاں کرو. تو کہا یہاں تو عمالقہ آباد ہیں، ان سے لڑے گا کون؟
جاؤ پہلے آپ لڑ کر کے ان کو باہر کرو، پھر ہم جائیں گے اس میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بے رخی دیکھی اللہ سے، اللہ نے پھر ان کی پکڑ کی اور 40 سال وہیں بھٹکتے رہے، اس میدان سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نکل ہی نہیں پائے 40 سال تک، یہاں تک کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے پھر وہ شام میں داخل ہوئے۔ تو بعض مفسرین نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو مصر کا وارث بنا دیا، اور یہاں جو ہے کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ واپس مصر آئے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت شام، فلسطین، یہ جو علاقہ تھا یہ علاقہ مصر میں شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے ساتھ ساتھ میں، یعنی ان کو ملک شام میں حکمرانی دی، اور ساتھ ساتھ میں ان کی حکومت پھیل کر کے مصر تک پہنچ گئی۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے بنو اسرائیل کو مصر کا وارث بنا دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے دیا ہوا ہے، نہ کہ بنو اسرائیل، ورنہ کیا تھا اگر مقصد، یہاں بھی ایک چیز رک کر کے سمجھنے کی ہے کہ اگر مقصد حکومت ہی قائم کرنا تھا تو بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا سب کو۔ اب تو مصر میں کوئی نہیں تھا، اب تو سیدھا پلٹتے تھے، لاٹھی مارتے، راستہ بنتا، پلٹتے، مصر پورا ان کے ہاتھ میں۔ تو اگر مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا تھا، حکومت قائم کرنی تھی، تو پورے کے پورے تو ہلاک ہی ہو گئے تھے، ڈوب کر کے مر گئے تھے۔ اب بچے کون تھے؟ آپ پر ایمان لانے والے اور کچھ وہ لوگ جو حکمراں نہیں تھے، وہ لوگ بچے تھے۔ تو پلٹ کر کے پھر جا کر کے مصر تو ان کے ہاتھ میں ہی تھا، تو مصر کے اوپر حکمرانی وہیں سے شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود حکمرانی تھی نہیں انبیاء کی، کیونکہ یہاں تو ویسے ہی مل جا رہی تھی مصر کی، مر گئے تھے نا سب کے سب، آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، ڈوب کے مر گئے سب، تو پلٹے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ مقصد تھا ہی نہیں انبیاء کا، آگے ہی جانا ہے ان کو۔ مصر میں کوشش کی، لاکھوں لوگ ایمان لائے، پھر وہاں سے نکلے ملک شام کی طرف بڑھے، وہ مرکز تبلیغ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فلسطین، ملک شام، مصر، یہ پورا علاقہ ان کا مرکز تبلیغ ہو گیا۔ تو اصل مقصود اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانا تھا، نہ کہ حکومت کو قائم کرنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے پتہ یہ چلتا ہے، اللہ فرماتے کم ترک من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، مصریوں کا، فرعونیوں کا، کہ کتنے باغات، کتنے چشمے، عالی شان محلات، خزانے، وہ سارے کے سارے چھوڑ کے مر گئے ڈوب کر کے سب۔ تو اتنی ساری چیزیں تو چھوڑ کر کے مر گئے تھے، ایسے خوشحال اور سبزہ زار، یعنی سب کچھ کیا دھرا پورا ریڈی ہے، جا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے اور چلانا ہے۔ تو پھر کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں قیام پذیر رہے؟ وہاں کیوں رکے رہے؟ نہ تو بنو اسرائیل کا یہ مقصد تھا کہ مصر کے اوپر حکومت قائم ہو، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ریاست اور الہی حکومت قائم کرنا ہی مقصد ہوتا تو ایک ریگستان میں کیوں پڑے رہ جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی رسالت کو امانت داری کے ساتھ ادا کر دیا، تو جو کام تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کام ان سے لے لیا۔ لہذا یہ کہنا کہ نئی حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ انتہائی گھٹیا الزام ہے انبیاء کے اوپر۔ تو ایسے کئی چیزیں ہیں، اور خاص طور سے بات بار بار کی جاتی ہے حاکمیت کی۔ آج ہم جس ملک کے اندر ہیں، اس ملک میں یہ ذرا سوچیں، غور کریں کہ
کیا وہی دور نہیں ہے کہ جن دور میں جو ہے انبیاء آئے تھے؟ آج کتنی بڑی جہالت ہے، آج بھی بت پرستی ہو رہی ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، آج بھی اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو غیب کا علم رکھنے والا مانا جاتا ہے، آج بھی وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کا عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو کیا ان سارے عقائد کی اصلاح سے پہلے حکومت کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حکومت قائم کرو؟ سب سے پہلے تو جن پہ حکومت کرنی ہے ان کو تو سدھار لو، ان کی تو اصلاح کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے نقطے پر ہم غور کریں کہ اصلاح پہلے کس کی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ مولانا مودودی صاحب وغیرہ نے کیا کہا کہ امت کے بگاڑ کا اصل سبب حکمراں ہیں، اصل سبب حکمراں ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہوتی ہے وہی اصل امت کے گمراہی کا سبب ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں، حکمراں پر بھی غالب تھے کون لوگ؟ دینی پیشوا۔ دینی پیشوا یہ حکمرانوں کے اوپر غالب تھے۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا۔ نمرود بادشاہ ہے لیکن اس کے سارے فیصلے کس کے مشورے سے ہو رہے ہیں؟ آزر کے، سمجھ رہے ہیں؟ آزر کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو کون کنٹرول میں ہے؟ آزر کنٹرول میں ہے کہ یہ نمرود کنٹرول میں ہے؟ نمرود کس کے کنٹرول میں ہے؟ بظاہر تو وہ بادشاہ ہے، اوپر دکھ رہا ہے، لیکن ساری رائے اور سارے فیصلے وہ یہاں سے لے رہا ہے۔ تو جتنے بھی دینی امور انجام پا رہے ہیں ملک کے اندر وہ کس کی وجہ سے؟ آزر کی وجہ سے۔ اور وہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ آیت جو ہے جب اللہ کے نبی علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، نصرانی تھے پہلے، ہم نے کہاں رب بنایا ہوا ہے اپنے علماء کو؟ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پجاریوں کو ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، اپنے پجاریوں کو رب نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا ان کے حلال کردہ چیز کو تم حلال نہیں بولتے؟ ان کے حرام کردہ چیزوں کو اور حرام کردہ باتوں کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو یہی تو رب بنانا ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت یعنی آپ دیکھیں مکہ میں کس کی حکمرانی تھی؟ مشرکین کی۔ ابو جہل کیا تھا؟ مشرک تھا۔ مدینہ میں غلبہ تھا یہود کا، اس کے 3 قبائل تھے، وہی لوگ نچا رہے تھے پورے مدینہ والوں کو، اوس و خزرج کو۔ تو دینی اعتبار سے جو دینی پیشوا ہوتا ہے وہی سارے لوگوں کو نچاتا ہے۔ بات ہندوستان کی کر لیں، یہاں بھی برہمن جو ہے پورے ملک کو نچا رہے ہیں اپنے انگلیوں پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو حکمراں کچھ نہیں ہوتا تو سامنے ہوتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ دینی پیشوا۔ تو یہ کہنا کہ حکمرانوں کی وجہ سے حکمراں جو ہے امت کی گمراہی کا سبب ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ دینی پیشوا جو ہے یہ امت کی گمراہی کا سبب ہوتے ہیں۔ آج جتنا بھی شرک پایا جاتا ہے کن کی وجہ سے؟ مودی کی وجہ سے، امت شاہ کی وجہ سے نہیں۔ آج امت مسلمہ جو قبر پرستی بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، کس وجہ سے؟ حکمرانوں کی وجہ سے۔ مندر میں لوگ جا رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں وہاں پہ؟ بالکل نہیں، ان کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کے جو دینی پیشوا ان کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو اصل بگاڑ عقائد کی حکمراں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، علماء سو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو بڑے بڑے ہیں، جو انبیاء کے منہج سے ہٹ کر کے عقیدہ اور دین عوام کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، ان کی وجہ سے عوام بگڑی ہوئی ہے۔ تو
اصلاح سب سے پہلے حکمراں کی ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ دینی رہنما جو ہیں ان کی اصلاح کی جائے، وہاں سے جو ہے اصلاح شروع کیا جائے۔ تو قرآن یہ بتا رہا، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی کئی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث یہود و نصارہ کے اندر جو عقیدے کا بگاڑ تھا، ان کے اندر جو اخلاقی بگاڑ تھا، وہ ایک بھی آیت عیسائی بادشاہوں سے متعلق نہیں ہے، پادریوں سے متعلق نہیں ہے، یہود کے جو راہب ہوا کرتے تھے ان سے متعلق نہیں ہے، رہبان جو ہوا کرتے تھے ان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کس سے متعلق ہے؟ وہ لوگ جو دینی رہنمائی کر رہے تھے، دنیا کا نظام جو چلا رہے تھے، ان کو جو دینی رہنمائی کر رہے تھے ان کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحیح منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے عوام کی اصلاح کرتے ہوئے اور دینی اعتبار سے جو عوام کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ حکمراں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہی انبیاء کا منہج ہے، اس لیے کہ جو حکمراں ہوتا تھا وہ بھی دینی پیشوا کے آگے جھکتا تھا، دینی پیشوا کے آگے وہ جھکتا تھا۔ تو چاہے روافض کو لے لیں، زندیق کو لے لیں، تصوف کو لے لیں، کسی بھی بدعقیدہ مذہب کو لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، ان کے پیچھے کون ہیں؟ دینی پیشوا ہیں، دینی رہنما، خوارج، معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ، جتنے بھی ہیں، جنہوں نے امت کو اس بدعقیدگی کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دینی قیادت کرنے والے ہی اصلاً فساد اور بگاڑ کا اصلی سبب اور جڑ ہے، لہذا اصلاح کا وہی منہج اختیار کرنا پڑے گا جو انبیاء نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اپنے اعتبار سے کسی منہج کو اختیار کرنا اور پھر جو ہے اس منہج کی ترویج و اشاعت کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات، اور یہ درس ختم ہو جا رہا ہے، آخری بات یہ ہے کہ خاص طور سے اس سے پہلے بھی ذکر ہوا، سید قطب صاحب یہ کون ہیں؟ یہ اخوان المسلمین کے بڑے لیڈروں میں سے۔ تو مودودی صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ انبیاء کا اصل مقصد کیا تھا؟ حکومت کا قیام۔ سید قطب صاحب کا بھی وہی نظریہ ہے، انہوں نے اس سے پہلے میں نے خوارج کے درس میں غالباً ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انسانی معاشرہ بشمول اسلامی ممالک کے حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ آج پورا اسلامی معاشرہ جو ہے یہ جاہلیت والا معاشرہ ہے۔ مان رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، تو ہم کیوں نہ وہ طریقہ اختیار کریں جو انبیاء نے اختیار کیا؟ تو پھر حکومت حاصل کرنے کے لیے کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ امت کی اصلاح اور امت کی سدھار ویسے ہی طریقے پر ہو پائے گی جس طریقے پر انبیاء نے سدھارنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس کے الٹ اگر جانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ انبیاء کا منہج اور انبیاء کا مقصد نہیں رہا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ خاص طور سے نوجوانوں کو اس طرح کے افکار اور نظریات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتاب کے خاتمے پر
میں اللہ کی حاکمیت کے تعلق سے کہوں گا کہ بے شک حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اس کی حاکمیت پر ایمان رکھتا ہوں کہ تمام افراد، جماعتیں، حکمران، مبلغ، سارے کے سارے اللہ کے حاکمیت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اور کہتے ہیں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جو اپنی دعوت، عقیدے اور حکومت میں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جیسا کہ سلف صالحین نے سمجھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلم جماعتوں، حکمرانوں، مبلغوں کو اپنے تمام عقائد، اخلاق، اقتصاد، اجتماعی اور سیاسی معاملات میں کتاب اللہ، سنت رسول کو حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت اور تمام معاملات میں کتاب و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق پر الہ العالمین ہم سب کو متحد رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نفسانی خواہشات، روحانی بیماریوں سے اللہ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہماری صفوں میں اللہ جو انتشار پیدا ہوا ہے، جو اختلاف ہے، جو ہماری وحدت پارا پارا ہو گئی ہے، ہماری اجتماعیت جو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، الہ العالمین تو دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرما دے اور امت مسلمہ کو متحد رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین صاحب کتاب کو ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اس کتاب سے مزید جو ہے امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔